اگر تم بھی سمجھتے ہو کہ خاموشی جرم ہے تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں نے حق کی آواز بلند کرنے کی کوشش کی اور آپ اپنی قیمتی رائے سے اس آواز کا حصہ بنے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع بہت نازک مگر ایمان کو جگانے والا ہے کہ اگر ہمارے حکمران ظالم ہو جائیں، ظلم کریں اور انصاف نہ دیں تو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا بس چپ چاپ ظلم سہتے رہنا یا پھر کھڑے ہونا، بولنا اور حق کا پرچم اٹھانا؟ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 ترجمہ: اور تم ظالموں کی طرف نہ جھکنا ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اسلام ظلم کو برداشت کرنے کا نہیں بلکہ روکنے کا دین ہے، لیکن طریقہ، نیت اور حکمت، یہ تینوں چیزیں ایمان کا امتحان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 49 کہ اگر برائی دیکھو تو اس کو بدلو، اس کا ترجمہ ہے جو تم میں سے برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر وہ نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل میں تو برا سمجھے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے خلاف رد عمل کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے، یعنی چپ رہنا ایمان کی علامت نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے۔ ظالم کے سامنے حق کہنا بھی جہاد ہے۔ ترمذی شریف کی 4344 اور سنن ابی داؤد 2174۔ اس حدیث کا ترجمہ مبارک ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ یعنی ظلم کے مقابلے میں تلوار سے پہلے زبان سے جہاد کرو، حق کہو، انصاف کی بات کہو اور برائی کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے ظلم کی مدد کرنے کا انجام، یعنی ظالم کی مدد کرنے کا انجام کیا ہے۔ ابن ماجہ 23408 اور مسند احمد کی 305۔ اس کا اردو ترجمہ: جو ظالم کی مدد کرے اللہ اسے بھی کسی ظالم کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1847 میں حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ سنو اور اطاعت کرو فتنوں کے دور میں، چاہے تمہاری پیٹھ پر مارا جائے یا مال چھین لیا جائے۔ یعنی کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ حکم عوامی بغاوت کے خلاف نہیں بلکہ خانہ جنگی سے بچاؤ کے لیے ہے۔ یعنی جب ہر طرف فتنہ ہو، انتشار ہو تو صبر کرو تاکہ امت بکھر نہ جائے، لیکن جب ظلم منظم اور شرعی حدود سے بڑھ جاتا ہے تو پھر علماء اکرام کی قیادت کے ساتھ پرامن مزاحمت لازمی ہے۔ اسی طرح ہمیں ہمارے پیارے امام حضرت امام حسین کا طرز عمل بھی سامنے آتا ہے کہ کربلا میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ظلم کے سامنے سر جھکانا کمزوری نہیں ہے مگر حق پر ڈٹے رہنا ایمان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل نہیں کی تھی، مگر جب یزید کے ظلم کی بیعت مانگی گئی تو فرمایا میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصلاح چاہتا ہوں نہ کہ فتنہ۔ یعنی اسلام کا راستہ اصلاح ہے، انتقام نہیں۔ اگر ظلم برداشت کرنا بزدلی ہے تو جلد بازی میں فتنہ پھیلانا بھی جرم ہے۔ اب بات آتی ہے کہ امت کا رد عمل، یعنی کہ ہمیں حق بات کہنا، ظلم کے خلاف زبان سے جہاد کرو مگر عدل اور دلیل کے ساتھ، اور پھر ہمیں علماء کی قیادت جو ہے وہ لینی چاہیے۔ کوئی بھی اجتماعی قدم صرف معتبر علماء اور با اصلاح قیادت کے تحت جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ امن و اتحاد کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ فساد سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ ہم ایک نیک عمل اور نیک مقصد کے نام پہ کیوں نہیں کرتے۔ اور جو ہمیں عموماً ایک بات ظاہر نظر آتی ہے وہ ہے دعا، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ دعاؤں اور اصلاحی عمل سے مقابلہ کرنا، یعنی کہ ظالم کے لیے ہدایت کی دعا کرنا ایک سنت طریقہ ہے، کیونکہ ظلم کی جڑ جو ہے وہ ایمان کی کمزوری سے ہے۔
اور پھر آ جاتی ہے قانونی اور پرامن مزاحمت۔ اگر ممکن ہو تو عدلیہ کے آواز، تحریر اور پرامن احتجاج کے ذریعے ہم حق کی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ان سب مطالعہ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں 2 باتیں سکھاتا ہے: ظلم کے سامنے جھکنا نہیں اور امت کے اندر فساد پھیلانا نہیں۔ حق کہو، ظلم کے خلاف کھڑے رہو، مگر نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، انتقام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 ہے۔ اگر تم ظلم دیکھو تو خاموش نہ رہو، علم سے، دلیل سے، دعا سے اور اتحاد سے آواز اٹھاؤ، کیونکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ایمان ہے اور امت میں امن قائم رکھنا اسلام کا فخر۔ اگر تم ظلم دیکھو تو چپ نہ رہو، خاموشی بھی کبھی کبھی ظلم کی ساتھی بن جاتی ہے۔ آواز اٹھاؤ، مگر غصے سے نہیں، علم سے، دلیل سے، کردار سے اور سب سے بڑھ کے ایمان سے۔ جب ظلم اپنی طاقت دکھاتا ہے تو مومن اپنی سچائی دکھاتا ہے۔ جب دنیا خاموش رہتی ہے تو اہل ایمان حق بولتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا صرف حوصلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا اعلان ہے، اور امت میں امن قائم رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔ تو اٹھو، مگر فساد کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے۔ بولو، مگر نفرت کے لیے نہیں، سچائی کے لیے۔ کھڑے ہو، مگر اپنے لیے نہیں، حق کے لیے، کیونکہ اگر حق کے پرچم تھامنے والے خاموش ہو جائیں گے تو ظلم ہمیشہ بولتا رہے گا۔ کیونکہ اگر حق کے پرچم تھامنے والے خاموش ہو جائیں تو پھر ظلم کو بولنے سے کون روکے گا؟ جب حق کے علمبردار اپنی آواز کھو دیں گے تو باطل تو اپنی بات کو سچ بنا کے پیش کرتا رہے گا۔ جب اہل ایمان ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ظالم آگے بڑھ کر تاریخ لکھ دیتا ہے، اپنے الفاظ میں، اپنے رنگ میں۔ یاد رکھو، ظلم اس وقت تک طاقتور نہیں ہوتا جب تک وہ تلوار اٹھاتا ہے، بلکہ اس وقت وہ طاقت پکڑتا ہے جب سچ بولنے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر اہل حق چپ رہیں گے تو مسجدوں میں اذانیں تو ہوں گی، رہ جائیں گی وہ باقی، مگر عدل کی صدا وہ دب کے رہ جائے گی۔ کتابیں تو رہیں گی، ضرور رہیں گی، مگر کردار مٹ کے رہ جائے گا۔ اس لیے حق کے پرچم کو ہاتھ سے مت چھوڑو، چاہے ہوا آپ کے مخالف ہو جائے، چاہے دنیا تم پر ہنسے، چاہے تم اکیلے رہ جاؤ، لیکن کھڑے رہو، کیونکہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آج جب ہمارے ملک کے حالات وہ بوجھ بن کے رہ گئے ہیں، جہاں سچ بولنے کی قیمت وہ جان سے ادا کی جا رہی ہے، جب ممبر و محراب کے چراغ بجھائے جا رہے ہیں، تب بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اندھیروں میں روشنی بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہ ہمارے علماء اکرام ہیں جو امت کے دکھ میں مرہم رکھتے ہیں، جو فرقوں میں نہیں دلوں میں دین بساتے ہیں، جو نفرت کے جواب میں محبت اور جہالت کے مقابلے میں علم پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کی حفاظت اور ان کی ترقی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ، یہ تیرے وہ بندے ہیں جو تیری راہ میں بولتے ہیں، جن کے الفاظ قرآن کی خوشبو سے بکھرتے ہیں اور جن کے قدموں کے نیچے امت کی امیدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے خون کو ضائع نہ ہونے دے۔ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور جو اب بھی دین کے پرچم کو تھامے کھڑے ہیں، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کو زبان سے زندہ رکھا اور ایمان کو اپنے لہجے میں محفوظ رکھا۔ ہم ان کے لیے سراپا دعا ہیں اور دل سے کہتے ہیں کہ سلام ان پر جو دین کے سپاہی ہیں، سلام ان پر جو امت کے درد کو اپنا درد بنا چکے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ان علماء کے درجات بلند کرے جو حق کے لیے کھڑے ہیں۔
یہ پیغام صرف احتجاج نہیں بلکہ اصلاحی کردار اور ایمان کی دعوت ہے۔ آؤ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور حق بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اسلام کا موقف بیان کرتے ہیں۔ اگر تم بھی سمجھتے ہو کہ خاموشی ایک جرم ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔